ایک بار ایک جگہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ایک شخص پریشان کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور پریشانی کی وجہ جانی۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میرے گھر میں 6 مہینے کا راشن تو موجود ہے اور اگلے 6 کا نہیں، تو میرا سال کیسے گزرے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر پہنچے اور اس شخص سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹوں پر لدا ہوا کچھ مال ہے، یہ مال آپ مستحق لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ پاس بیٹھے شخص کے دل میں خیال آیا کہ سوال میں نے کیا، یقیناً یہ مال مجھے ہی ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بیٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اے عمر، یہ مال لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں مستحق لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ مال اپنے ساتھ لیا اور مدینے کی گلیوں میں مستحق لوگوں تک پہنچے۔ پہلے شخص کو بلایا، مال دینا چاہا۔ اس شخص نے کہا کہ اے عمر، میرے گھر میں 1 مہینے کا راشن موجود ہے، جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، یہ مال آپ اسے دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسرے شخص کے پاس پہنچے اور اسے مال دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، میرے گھر میں 20 دن کا راشن موجود ہے، جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، یہ مال آپ اسے دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیسرے شخص کے پاس گئے۔ اس نے بھی اسی طرح بتایا کہ میرے گھر میں 1 ہفتے کا راشن موجود ہے۔ پھر چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، 6ٹھے کے پاس، حتیٰ کہ کوئی مال لینے کو تیار نہ ہوا۔ کسی نے کتنے دن کا بتایا اور کسی نے کتنے دن کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ سامان اپنے ساتھ لیا اور واپس حاضر خدمت ہونے لگے تو راستے میں ایک جھوپڑی پر نظر پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے قریب گئے اور شخص کو بلوایا اور کہا کہ یہ مال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مستحق لوگوں کو دینے کے لیے بھیجا۔ کوئی ایسا شخص نہ ملا تو واپسی میں آپ کی جھوپڑی پر نظر پڑی۔ آپ کو مستحق سمجھتے ہوئے آپ کو بلایا، یہ مال آپ لے لیجئے۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسکرا کر بہت ہی پیارا جواب دیا کہ اے عمر، جس اللہ جل شانہ نے مجھے ابھی کھلایا ہے، وہ شام کو بھی کھلانے پر قادر ہے، لہٰذا یہ مال لے جائیں اور جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، یہ مال آپ اسے دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ مال اپنے ساتھ لیا اور حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال دینے کے لیے میں پہلے شخص کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 مہینے کا راشن موجود ہے، تو میں دوسرے کے پاس گیا۔ اس نے کہا میرے پاس 20 دن کا، تو میں تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس، حتیٰ کہ سب کے پاس گیا۔ کوئی مال لینے کو تیار نہ ہوا۔ تو یہ تمام مال لے کر میں واپس آنے لگا تو میری نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ اس کے قریب گیا اور رہنے والے شخص کو بلایا اور مال دینا چاہا۔ اس شخص نے مسکرا کر بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ اے عمر، جس اللہ جل شانہ نے مجھے ابھی کھلایا ہے، وہ شام کو بھی کھلانے پر قادر ہے، لہٰذا یہ مال آپ لے جائیں، جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، یہ مال آپ اسے دے دیجئے۔ پاس بیٹھا شخص کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا، کہاں جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میری پریشانی کا حل مل گیا۔ میرے گھر میں 6 مہینے کا راشن موجود ہے اور اگلے 6 کا نہیں، میں اس بات سے پریشان ہوں۔ اور وہ شخص، اس کا ایمان یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا پختہ، 1 وقت کا کھا لیا، اگلے کا موجود نہیں، اور کوئی دینے کے لیے آیا تو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔